لوگ کہتے ہیں مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں معلوم کیا ہے؟ مدینے میں جنت البقی ہے. سبحان اللہ. جنت البقی، جنت البقی جو ہے میرے آقا کے قدموں میں جنت البقی کا قبرستان ہے. اور اس میں کون ہے معلوم ہے؟ اس میں آپ کے خلیفہ سوم کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آقا کی 2 صاحبزادیاں آپ سے بیاہی گئی. اور عثمان غنی وہ غنی کہ ایک مرتبہ مدینے والوں کو پانی نصیب نہیں ہوا. وہاں پہ پانی کی اتنی قلت ہوتی، ایک یہودی کے کنویں سے مسلمان پانی بھرنے جاتے اور اس یہودی کے کنویں سے پانی بھر کر لاتے، صبح کو جاتے شام کو واپس آتے. اتنی لمبی لائن ہوتی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کے لیے تکلیف ہوتی ہے. جیسی میرے آقا نے بات سنی فوراً اعلان کیا اعلان مسجد میں، وہ یہودی کا کنواں کون خریدے گا؟ یہودی کا کنواں کون خریدے گا اور مسلمانوں کو وقف کر دے؟ یہودی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دے، کون ہے بھلا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، حاضر ہوں، غلام حاضر ہے. آپ نے یہودی سے وہ کنواں کی قیمت پوچھی. یہودی نے 35,000 درہم میں وہ کنواں بیچا. ایک کنویں کی قیمت کتنی؟ 35,000 درہم. سبحان اللہ. آپ نے 32,000 درہم دے کے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کو وقف کر دیا. اب مسلمانوں کو آسانی سے پانی نصیب ہوا. آقا نے کہا تھا یا کون ہے جو کنواں خرید کے جنت خریدے، وہ کنواں دے کے جنت خریدے، کون ہے وہ؟ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں. دوسری مرتبہ ایک غزوہ جہش میں آقا نے پھر اعلان کیا کہ جتنے اس جنگ میں شریک ہوں گے ان کے پاس میں ہتھیار نہیں ہے، اور ہتھیاروں کی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، ان کے کپڑوں کی کمی ہے، مال نہیں ہے. آقا نے پھر اعلان کیا کون ہے جو اس جنگ میں شریک ہونے والوں کو کھانے پینے، کپڑے اور ہتھیار کا انتظام کر کے دے. پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کون ہے جو اس کے بدلے جنت خریدے؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ان سب کا کھانا پینا، کپڑا، ان کے ہتھیاروں کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں عثمان نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. عثمان نے جنت خرید لی، مصطفیٰ نے جنت بیچ دی. کس کا چلتا ہے؟ ہم رسول اللہ کی اور جنت رسول اللہ کی. لیکن رسول اللہ کے بن کے دکھاؤ. نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. ادھر زور زور سے نعرے لگانا اور ادھر جا کے فجر میں سو جانا، یہ محبت نہیں ہے. محبت تو وہ ہے کہ رسول اللہ کی ہر سنت کو ایسا بن جائے کہ غلام ایسے تم نبی کیسا ہوگا. آپ کے وقار میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کی زبان میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے اخلاق میں نبی کی سیرت جھلکنی چاہیے. تو محبت ہے. ورنہ خالی چلا چیخ پکار سے کچھ نہیں ہوتا. عثمان غنی نے اپنا تن من دھن لگا دیا، اپنا سارا مال حضور پاک کی محبت میں، حضور پاک کے اسلام کے لیے ختم کر دیا، دے دیا. وہ عثمان غنی جنت البقی میں آرام فرمائے. وہ عثمان غنی شہادت کا جام پی کر، اور شہید کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے. شہادت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے. فاروق اعظم نے دعا کی
کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا، اور دوسری مجھے مدینے میں موت نصیب کرنا۔ تو وہ تو بڑی قسمت والے، کہ آپ کی قسمت کا کیا کہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت فاروق اعظم شہید، حضرت عثمان غنی شہید، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید، یہ چاروں آپ کے خلفائے راشدین جو ہے نا شہادت کا جام پیے۔ اور دو تو ایسے ہیں جو بالکل آپ کے پہلو میں ہیں، مدینے میں ہیں۔ جب ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں نا، جب جانے کے بعد جب بھی مدینہ جاؤ با ادب ہو کر جاؤ، اور جب جاؤ تو پہلے حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت پر 70 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، باب جبرائیل کے سامنے جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، 70 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، پھر تھوڑا سا نیچے ہٹ کر، پیچھے ہٹ کر، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر تھوڑا ہٹ کر الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری حاضری قبول کرے، ہمارے سلام قبول کرے۔ اور سلام کا جواب آتا ہے، سلام کا جواب آتا ہے، سلام کا جواب آتا ہے۔ جس نے مدینے میں جا کر حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلام کیا نا، تا قیامت اس کے سلام کا جواب ملتا رہتا ہے، تا قیامت اس کے سلام کا جواب ملتا رہتا ہے۔ تو میرے آقا، مدنی آقا، سونے آقا کے گنبد خضرا کے اندر تو دو بڑے بیش قیمتی ہیرے حضور کے یار غار بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، سبحان اللہ، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور فاروق اعظم نے ایسی محبت کی نا، ایسی محبت کی مثال کی کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، مان لیا دل سے۔ محبت اطاعت کا نام ہے، محبت صرف محبت بولنے کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت گزار ہونے کا نام ہے، جو کہہ دیا جائے کر لینے کا نام ہے۔ اور اتنا یقین ہو کہ نبی کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بول دے، ذرہ برابر گستاخی کر لے، برداشت نہیں۔ یہ فاروق اعظم نے سکھایا ہم کو۔ فاروق اعظم کے خلافت کے دور میں جب آپ امیر المومنین بنے، ابھی امیر المومنین بننے کے پہلے کی بات ہے، حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری زمانے کے بعد، پردہ کرنے کے پہلے کی بات، حضور پاک کے پاس میں دو شخص آئے، ایک یہودی تھا اور ایک منافق نام کا مسلمان۔ یہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد وہ دونوں کسی بات میں جھگڑ رہے تھے، فیصلہ کرانا چاہتے تھے۔ تو بارگاہ نبوت میں جانے کے لیے یہودی نے کہا کہ چلو، کیونکہ یہودی سچا تھا اس وقت، وہ جھگڑے میں وہ اس کے حق میں فیصلہ ہونا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے، مسلمانوں کا نبی پارسلٹی نہیں کرے گا، حق انصاف کرے گا، حق کا فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے کیا کہا یہودی نے کہ چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارا جھگڑا سوال کر دیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا۔ منافق نے کہا نہیں، میں تو کسی یہودی کے پاس جانے کے لیے منافق تیار تھا، کہنے لگا اس کے پاس چلو، کیونکہ اس کو معلوم تھا وہ فیصلہ کرنے والا جو دوسرا شخص ہے وہ پیسے لے دے کے، رشوت لے کے فیصلہ جس کے چاہے اس کے حق میں دے دیتا ہے۔ لیکن منافق نے کہا، یہودی نے کہا نہیں، تمہارے نبی کے پاس چلو، تمہارے نبی جو فیصلہ دے دے میں مان لوں گا۔ اب دونوں گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی، آپ تو سب جانتے، جو ہو رہا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو آپ تو جانتے، آپ نے دیکھا، فیصلہ اس کا سنا، اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہودی کے حق میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فیصلہ دے دیا، یہودی کے حق میں۔
لیکن اب وہ منافق نہیں مانا، وہ پھر جھگڑنے لگا، کہنے لگا میں نہیں مانتا اس کو، اب ایسا کرو، چلو میں جس کو بول رہا ہوں ایسا کرو، فاروق اعظم کے پاس چلو، فاروق اعظم جو فیصلہ دیں گے اب میں مان لوں گا۔ یہودی تو سچ پہ تھا، جس جھگڑے پہ تھا، حق پہ تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو جاتے سے ہی یہودی نے اپنی ساری بات فاروق اعظم کو بتا دی کہ ہم آپ سے پہلے بارگاہ نبوت میں بھی گئے تھے اور آپ نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ تو آپ نے جلال بھری نظر سے منافق کی جانب دیکھا کہ تجھے قبول نہیں حضور کا فیصلہ؟ تو کہا نہیں سرکار، منافق تو چاپلوس تھا، کہا سرکار آپ جو فیصلہ دے دینا میں مان لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر جا کر تلوار لائی اور تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا، منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، جبکہ مسلمان کا خون مسلمان پر حرام ہے، اور مسلمان کسی کافر کو بھی بغیر کسی جان بوجھ کے کسی کو نہیں مارتا، یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہی نہیں ہم کو۔ ڈیفینس میں جتنی جنگیں ہوئی ڈیفینس میں ہوئی، لیکن فاروق اعظم جانتے تھے یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جس کو نبی کے فیصلے میں بھروسہ نہیں، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے کہا میں تیرا حساب ابھی کر دیتا ہوں، میں تجھے اپنا فیصلہ ابھی سناتا ہوں، اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ فاروق اعظم میں مدینے میں ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں ہے، کہ جنہوں نے تو اپنا سب کچھ ہی دے دیا تھا۔ جب ایک مرتبہ آقا نے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ جہاد کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو لوگ اپنا اپنا مال اپنے گھر سے لے کر آ کر مسجد میں جمع کرنے لگے۔ دیکھا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہے ہیں، ٹاٹ کا لباس۔ جب قریب آئے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے، کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا۔ بولے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول ہے نا۔ یا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے نا، میں تو سب کچھ لایا، ساتھ میں جو پوشاک پہنی تھی وہ بھی اتار کے بیت المال میں رکھ دی اور ٹاٹ پہن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اتنا کہہ رہے تھے اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نظریں اٹھائیے، آسمان کی جانب نظریں اٹھائیے۔ جیسی نظریں اٹھائی دیکھا تو کیا، تمام فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے۔ کہنے لگے جبریل یا رسول اللہ آج اس ابو بکر کی آپ سے محبت، دین سے محبت، اللہ سے محبت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنایا ہے کہ ذرا زمین پہ میرے ابو بکر کی محبت کو دیکھو۔ یہ محبت ہے، ورنہ کھانا پینا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، میرا میرا بولنا اور ہر چیز میں اپنی دادا گیری، اپنی انا کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اطاعت گزار ہوتا ہے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار 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 قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کو بہت پسند ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پینے والے اللہ کو پسند ہے۔ اب فاروق اعظم گنبد خضرا میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا میں، اور بقی پاک میں جن نے جنت خریدی۔ اب یہ صحابہ کرام کو نہیں ماننے والے اور اس محبت کو نہیں سمجھنے والے جنہوں نے جنت خرید لی، نبی نے بیچ دی، اور ان کی جنت اور یہ انہی کو نہیں مان رہے، تو کیا جنت میں جائیں گے؟ یہ جنت میں جانے والے؟ اور تو اور اب سنیے کون کون ہے۔ 10,000 سے زائد صحابہ کرام جنت البقیع کے اندر ہیں، آرام فرما رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ، اور 10,000 سے زیادہ اہل بیت اطہار، 10,000 سے زیادہ اہل بیت اطہار بھی جنت البقیع مدینے میں ہیں، مدفن ہے۔ اور ہماری ام المومنین
9 ام المومنین مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے۔